बिना मुर्शिद कलमा चलदा ना पढ़े ला इलाहा बिना पानी बूटा फलदा बिना मुर्शिद कलमा चलदा नहीं बड़े ला डुबदे बेड़े दसिया मुर्शिद प्यारे नी पढ़िए ला बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलमान शरीफ दी बस्ती है इत्थर रहंदी कामिल हस्ती है सुभान अल्लाह रहमत रब दी बस्ती है ला इलाहा इल्लल्लाह ते ओदी हर मुश्किल आसान होवे ज्यादा मुर्शिद बाहु सुल्तान होवे ज्यादा मुर्शिद सखी सुल्तान होवे पढ़े ला इलाहा सुभान अल्लाह मियां मकबूल दिल पालदा मेला है ते रज रज
منگو دعاوا از کرما دا ویلا ہے عالمیاں کیا دس گئے زہرا تے لال میاں پڑھے لا الہ الا اللہ تو سوے من گزر آئی منے بسکی دنا سبحان اللہ لکشنا لعنت کنم جا یا رسول اللہ دے جاوے حب تو مستم بدن زیرے تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم تو خندہ یا رسول اللہ بازوے شفاعت را اسائی پر گناہ گارا بکن محروم جا میرا ترا آ یا رسول اللہ سبحان اللہ جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے بہت شانہ سلم سلم سبحان اللہ سلم الشریف دی جو ہووے تے جتھے روز قیام سجو ہووے واہ 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 سبحان اللہ جویں سایاں دی آرزو ہووے نال مکی مدنی ماہی دا کیا یہ کلمہ ہر نو چاہیے محبیو موجنا باوڑیے اس کلمے جان نہیں چھوڑا وڑیے پڑھے لا الہ الا اللہ لا قلبی غیر اللہ سبحان اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ دل پاک دربار دی قسم منو سبحان اللہ تیرے بوئے تے آن دی چسیا گئی یہ سن کے تینوں بھی دکھ ہویا اج دکھڑے سنان دی چسیا ایسا بولیا نو گل لا کے میاں مقبول دی لجپال سبحان اللہ تے تینوں توڑ دی بان دی چس آ گئی واہ چس آ گئی بلے شاہ مدتا دار اٹھیا پیر سی اج نچ کے منا دے چس
سلم الشریف سلم الشریف ہے جا ولیاں دی اتھے ہوندی ہے روز ضیا ولیاں دی اتھے خاص نگاہ ولیاں دی بڑی لا سکتے محمد حسین لجپال تے جڑے لگے ہوئے نی سایہ دے لا الہ الا اللہ منادی وہی خلقت ساری آتی ہے اج میاں مقبول دی شادی بڑے لا الہ الا سبحان اللہ اتھے لاڈا نور حضور دیاں زیارت میاں مقبول سونے دی اتھے معافیاں ملن قصور دیاں شاہ ضمیر بصیر غنی افضل رحمتہ فیض قدور دیاں شیر مسکین مگدہ دعا غلام سنا تیرا الہ الا اللہ تیرا بھائی ٹپن کہنے دے انہیں ٹورو بھائی اگر ٹورو لائے پیچھے ٹورو بھائی جفڑ شریف ویدے نوری آستانہ ہے میاں مقبول دین جان زمانہ میاں مقبول دے رنگ نال ہے رب راضی پیر نال راضی کملی والا ہے رب راضی پیر نال راضی کملی والا ہے نہ پاکاں دے گھرانے ہوتے نہ پاکاں دے گھرانے سلطان محمد مقبول سلطان ندی خیروں میں تے جتھے پیروں میں اتھے خیر ہووے سلم الشریف دا شہر لا الہ آپ سنبھالے
لاکھ وچ عیب ہزاراں نے اکھی نال ملا کے بلیاں دے ویکھا ویکھ تے صحیح وڈی چسیاسی ون گانا فیصل رب سائیں نو متھا ٹیک تے صحیح وڈی چسیاسی کم کم آونا کم رب والے او کر ویکھ تے صحیح وڈی چسیاسی مچ بال کے دل وچ سونے پاک محمد دا دیکھا سیک تے صحیح میری سن لیا میں منادی پئی خلقت ساری اج میاں مقبول دی شادی بڑے لا سونی مرشد مینو نہیں پرواہ میں شرمی وطن کولو بے وطن تھیوں سے سائیں تے دل برے تے سانگے لتھے می ہاتھ بھریاں جھکاں سب تار زین دنی لانگے عملہ والے لگ پار گئے ہاتھ غافل غوتے کھاندے غلام فریدا وہ یہ بڑھن نہ دیندے ہوندے کامل پیر جنہاں دے سلم لجپال دی جائے کرام خدائے سونے مدد دی خاص لگا دی جائے کیتا کرام خدائے سونے مدد دی خاص لگائے پیرانے پیر تھے کرام کمایا پیرانے پیر تھے کرام کمایا سونے بہوی بوٹا آیا مقبول حضور ملایا مقبول حضور ملایا اے لجپالاں دا شائے تے کیتا کرام خدائے سونے مدد دی خاص نگاہے سلمون لجپالاں دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے
سونے مدنی دی خاص نگاہے تھلے دربار دے اچھڑے تھلے دربار دے اچھڑے اساں در تواڈے تے کتڑے اساں در تواڈے تے کتڑے اساں جھکڑے تے اچھڑے اساں جھکڑے تے اچھڑے تساں نوکراں دی پرواہ اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے سلمون لجپال دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے محل پاک تے بدلیاں آیاں محل پاک تے بدلیاں آیاں مینو رنگیا میرے اسایاں مینو رنگیا میرے اسایاں اساں اچھیاں دے نال لایا اساں اچھیاں دے نال لایا جندا ہر انداز جدائے تے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے سلمون لجپال دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے محل پاک دی سونی چھائے محل پاک دی سونی چھائے ہوئے درد کتے چنائے ہوئے درد کتے چنائے تا ٹھرے سی میرا ہائے تا ٹھرے سی میرا ہائے اے لجپالا دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن خاص نگاہے سلمون لجپال دی جائے دوبارہ فکرہ محل پاک دی سونی چھائے محل پاک دی سونی چھائے ہوئے درد کتے چنائے ہوئے درد کتے چنائے تا ٹھرے سی میرا ہائے تا ٹھرے سی میرا ہائے اے لجپالاں دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے سلمون لجپال دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے محل پاک چو دیواں بوکر محل پاک چو دیواں بوکر اساں در تے دے نوکر اساں در تے دے نوکر تواڈے نوکراں دے نوکر تواڈے نوکراں دے نوکر آسرا دنیا دائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے سلمون لجپال دی جائے اتھے کیتا کرام خدائے سونے مدن دی خاص نگاہے محل پاک دی وکری شان محل پاک دی وکری شان ہوئے رضی مقبول سلطان ہوئے رضی مقبول سلطان سونے دا اچھڑا مقام
آوے مدد نو آپ ہر جائے آوے مدد نو آپ ہر جائے اتھے کیتا کرم خدائے سونے مدن کی خاص نگاہے سلمون لجپال دی جائے اتھے کیتا کرم خدائے سونے مدن کی خاص نگاہے
चला गया। سبحان اللہ سارے بات درست پڑھو دعا بتا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا محمد ایک منٹ یار کی ہوگی پچھو دھکے مرے دے پین عزیزین ذرا ایک منٹ توجہ کرے سو کیونکہ آج اساں اللہ تعالیٰ دے ایک انتہائی کامل اور اکمل برگزیدہ ہستی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہاں اور اے ثبوت ہے اس چیز دا کہ اے او درگاہاں ہیں کہ جیڑیاں دے اتے آ کے اسانو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات آپ دی قرب نصیب تھی دے اے میرے الفاظ نہیں بلکہ بڑے کاملین دے الفاظ ہیں اے میرے اپنے ذاتی الفاظ نہیں بلکہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت دی بارگاہ دے وچ اگر من کے پوچھو تو آپ فرمائے دیں کہ تساں دا قرب گنن آندے ہو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال اطاعت بیریا تساں آندے ہو کہ اساں رب دی گرمی محسوس کرانا نیا نور دی حرارت محسوس کرانا نیا اگر فقیروں کو پوچھو تو فرمائے دیں یک زمانہ صحبت با اولیاء ایک لمحہ کامل فقیر دی سنگت 100 سال دی بے ریا عبادت تمہیں بے سبحان اللہ ایک کوئی میرے اپنے ذات کے الفاظ نہیں مسلمی اٹھا کے دیکھو دفتر اول دے وچ حضرت مولانا روم علیہ رحمت آپ کے فرمائے دیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال اطاعت بیریا ایک لمحہ کامل فقیر دی صحبت اور سنگت 100 سال دی بے ریا عبادت تمہیں بہتر ہے ایک کون پیادا عالمہ دا استاد پیادا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگلی ایک اور گل کہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت آپ نے تو فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء ایک لمحہ اولیاء دی سنگت اور صحبت دے وچ سلام علیکم یا رسول اللہ سلام فقیروں نے فرمان کے مطابق ایک اور جاتے حضرت مولانا روم علیہ رحمت آپ دا فرمان کہ اولیاء و اللہ اولیاء ہیچ فرقی درمیان نہ بود روا کہ جیڑے آدھے کہ اللہ دے محبوب لوگوں دے کول آ کے اللہ تعالیٰ کیج مل سی انہوں نے دسو کہ اولیاء اللہ و اللہ اولیاء اولیاء اللہ دے نال انتے اللہ تعالیٰ اولیاء دے نال ہیچ فرقی درمیان نہ بود روا انہاں دوہاں دے وچ فرق کرنا جائز ہی نہیں یہ آ گئی مفتی دی گل اور واضح قرآن پاک دی بارگاہ دے وچ اگر حاضر تھی ہو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دے سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جیڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ اپنے خالق کی حقیقی روان ملے انہوں نے مردہ گمان ہی نہ کرو اور تھوانو نہیں پتا اور زندہ بھی ہند اور رزق بھی کھا دے بڑی عام جہی میں تم مثال لے میرے بابا جی حضرت محمد مقبول ہو عملی مثال لے کہ کوئی ٹائم بھی انتہائی مختصر ہے سرکار بیٹھے ہیں اپنے شہر چپڑ شریف دے کتنے بیٹھے ہیں جی چپڑ شریف دے بچے دوڑ دے آ گئے کہ حضور اولیاء دی صرف دے سخاوت مہمان نوازی اور سارے کل ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے سارے کل جاگ بٹھی گئی ہے سارے کل لسی ضائع تھی گئی ہے اور آپ دی جیڑا طریقہ ہے وہ خدمت آلہ ہے جناب دے در تے جتنے مہمان آئے ہوئے سویرے انہوں نے اثر ناشتہ پیش کرنا اور بڑی ایک پریشانی بڑی ہوئی ہے کہ اثر انہوں نے کس طرح دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت مولانا روم علیہ رحمت علی گل ایک اور ہی آمد علی سرکار نے فرمایا کہ بچے میں اپنے رب دے نال اسرار دے وچ ہلاؤ نہیں جاؤ چھوڑو جاگے نوں جمسی بغیر جاگ دے جمسی اور قیامت تک سبحان اللہ بابا جی دا مثال آج تو 111-12 سال پہلے ہے لیکن آج بھی چپڑ شریف دے دودھ بغیر جاگ دے جمسی سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوثیہ یا سلطان
شریف دی ایک بستی دے وچ سلطانی فیض تے حامل حضرت محمد مقبول احمد ہیں انہیں پتہ نہیں ساری دنیا جانتی یا نہیں جانتی آؤ انہوں نے کل پوچھتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا جانتی سبحان اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی دی بات کہا دے آپ فرمائیں دینا بھائی یہ گل سچ ہے گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت بے شک کلام اور حکم اللہ تعالیٰ دا ہوندا لیکن نکلدا فقیرہ دی زبان سبحان اللہ فقیرہ دی زبان دے وچوں کی نکلدا آؤ میں تو گنوانے حضرت میاں محمد بختیار فکری سبحان اللہ بڑا ایک اہم جی ہے بڑا مزدار جی ایک واقعہ میں تم سناواں سبحان اللہ میرے مرشد پاک مرشدوں دے مرشد پیرانے پیر حضور غوث اعظم سرکار آپ تشریف گن کے آدھے پیر اپنے شہر بغداد دے سبحان اللہ کتنے آدھے پیر جی بغداد سبحان اللہ بغداد شریف دے آدھے پیر اور راہ دیتے آپ نے دیکھیا ایک قبرستان دے نزدیک ایک عیسائی اور ایک مسلمان دا رولا لگا ہویا عیسائی آدھا کہ بھائی سارے نبی دی شان زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے مردے زندہ کی دیں اس کتاب دا نام ہے سیف الملوک اور اندہ 12واں صفحہ ہے اور غوث پاک دی شان چتو پہ بیان کرینا حضرت میاں محمد بخش عارف پہ کھڑی نے لکھیا سرکار آندے پہ رولا لگا ہویا سرکار نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ اگر جناب مسئلہ ہے ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے عیسائی آدھا کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے مردے زندہ کی دیں اور اگر تھوارے نبی دی شان زیادہ آتا تو سب بھی کوئی کیا دی مثال بندے کھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے ایک بڑی مزے لی گل ہے فقیر ہوئی تا اپنے آپ نو راز دے وچ رکھینے لیکن جلے محبوب دی گل آونے تا پردے اٹھ بیٹھے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن جس سے میرے سرکار دی گل آئی عرشہ دے جھٹکن بھی میرا آج کرتا اور بات صرف اتنے تائی نہیں اتھے ایک اور گل بھی رسائی ہے زمین آلے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتھے بن کے کوئی زمین دی شہر دی علامت محسوس تھی نہیں آئے سرکار نے فرمایا ہاں جنت دے وچ میں ٹریا تے بلال دے قدماں دی آواز سبحان اللہ تیرے نبی کا جو سگے دربار نہیں ہے مولا تیرے کرم کا وہ حقدار نہیں ہے اور جس شخص کے سینے میں نہیں عشق محمد گویا وہ شفاعت کا بھی حقدار نہیں ایک عشق دی شان ہے کہ موسیٰ نو بھی کوہ طور تے ملایا گیا اور اس حد تک ناقابل برداشت تجلی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش دی گئے اے ہے بنی اسرائیل دے نبی دی طاقت اور میرے محبوب دے غلام دی اے طاقت ہے کہ جنت دے وچ بھی چلن دی آواز میرے محبوب کو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس ٹائم جنت دے وچ ویسو تو اس ٹائم سب تو پہلے کون داخل تھی سی کیا اولیاء تھی سن کیا شہداء تھی سن کیا مساکین تھی سن کیا انبیاء تھی سن سرکار نے فرمایا نہیں سارے نال پہلے بلال داخل سبحان اللہ بھائی کن تھی سی سرکار نے فرمایا میری اٹھنی دی مہار بھی تے نبی رکھ سبحان اللہ اور بات ایک بڑی مزے دی گل اے میں تو اولیاء دا مرتبے رسینا ولی کون ہے جس نو اللہ تعالیٰ اور رسول دی سنگت عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث پاک نے پوچھا کہ رولا آکے جناب عیسائی اور مسلمان دے رولا اے آدھا کہ میرے نبی نے مردہ زندہ کیتا اور تھوارے نبی نے کیڑا مردہ ہوئے سے زندہ کیتا وقت محب دے کول محبوب دی گستاخی برداشت نہیں عاشق ہی کیڑا جیڑا محبوب دا گلہ سندر آگے او محبوب ہی کیڑا جس دا عاشق لوگوں نے کل گلے سن کے دے چپ بیٹھا راوے سرکار نے فرمایا راز و نیاز ایک سیٹ دے میرے محبوب دا ذکر آ گیا انہیں مسئلہ تا غوث اعظم ہی حل کر سبحان اللہ سرکار بات پہ سرکار آئے ہاں بھئی کیا رولا جناب انیا رولا سرکار نے فرمایا میں نو جاننا میں کون ہاں اگر جناب جاننا تو سب مسلمانہ دے پیر ہو تو سب غوث اعظم ہو تو اگر خطاب غوث اعظم ہے نا عبدالقادر جیلانی میں ہوئے سبحانی ہے لیکن اس نے ایسا نہیں پتہ کہ اس نے غلامت دی سلطان العارفین جے جڑے کرو ایک میں تو بڑی مزدار جی گل سناؤں سرکار دے غلام ہے حضرت سلطان صاحب دے سلطان نورم خطران یہ نا ہے جی نورم خطران سے آپ تے جلے حالت تے جذب آدھی آئی نا یہ غلامت دی گل پہ کرینا میرے بابا جی دے سنگی اور ہم مرتبہ دی گل پہ کرینا سلطان العارفین اپنے مرشد پاک دے غلام دی گل پہ کرینا آپ تے جلے حوی صاحب جذب آدھا آئی نا آپ تے جلے اکھ کھل دی آئی جیڑا بندہ اکھ کر لے آیا انہوں سارے تے جذب دی کیفیت تاری سبحان اللہ ایک یار آپ لگے گئے جنگل دے وچ ایک کتا آئی آپ دے نال دی بڑی محبت آئی اور آپ دے نال راند آئی
وہ بھی نال لگ گیا جنگل دے وچ کوئی شخص کوئی نہ کوئی انسان کوئی نہ آپ حالت جذب دے وچ بہ گئے آپ جس ٹائم آپ اس حالت دے وچ غرق ہو گئے نا تو وہ کتا سامنے بہ گیا سرکار نے بے دھیانی دے عالم دے وچ واپس آ کے اکھ کھولی اس کتے دے اوتے ہی اللہ تعالیٰ دے اسرار ظاہر ہو سبحان اللہ کتاباں اٹھا کے دیکھو وہ کتا بھی مجذوبیت دی حالت دے وچ آ گیا اور کتاباں وکھاون واسطے میں تیار ہاں انسان دا انسان تے جا تے رہ گیا کتا جس ٹائم ٹردا ہائی تے 40-50 کتے اس دے ادب دے وچ آسو باس ٹردے بس سبحان اللہ ایک اس دا واقعہ نہیں سبحان اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب اٹھا کے دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے یہ عالم ہائی محفل دے وچ کتا باندھ آئی لیکن آپ ایک نے بے دھیانی دے وچ ایک دن نگاہ ماری اللہ تعالیٰ نے اس کتے دے اوتے بھی جذب طاری کر دیتا او کتا بھی جتھے باندھا ہے یا صبح 40-50 کتے جمع تھی باندھا اتھائی میں گل کرے سا بڑی سمجھ آلی یہ لے کتے دے اوتے اللہ تعالیٰ راضی تھی بنے تک کتے نو پتہ لگدا کہ اس دا ادب کرنا او انسان کیسے ہیں جنہاں نو پتہ نہیں لگدا میرا ادب کرنا حوالے دکھاون واسطے میں کھلوتا ارے کتے نو بھی پتہ کہ اے اللہ تعالیٰ دا قریبی کتا ہے اس دا ادب کرنا ہے تا مرا خیال ہے او انسان کتے تو بھی بدتر ہے جس کو اولیاء کرام دی شان دا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا کہ میں جاننا کہ جی جاننا کہ نہ ہے غوث اعظم نہ ہے میں کون ہاں تو آمنہ دے لال دی آل دے وچوں ہے غلاماں دے وچوں ہے مرتبے دے طور تے اکھے تو آجا میرے محبوب دی شان اے مردے زندہ کرنا رکھام تو میں نہیں دن کر دے سبحان اللہ جنہاں دے بارے آدھے نا مر کے مٹی ہو گئے انہوں نے یہ طاقت ہے کہ وہ دوجہ مٹیاں نو بھی زندہ کر سکتے اس نے کہا جناب آؤ میں دکھاؤ تو میں بننا عیسائی بھی ٹر پیا مسلمان بھی ٹر پیا جمع کفیر بھی نال ٹر پیا آپ بھی ٹر پے قبرستان دے وچ پہنچ گئے قبرستان دے وچ پہنچے نا سرکار نے آکھیا بھائی ونج گول جیڑی یہ قبر دے وچ اٹھاونا او قبر میں نوں تو سبحان اللہ وہ بڑا کو تکڑا آدمی آئی او سوچیا کہ میں کو پرانی تو پرانی قبر والی گولا جس دا مردہ ہی گل گیا ہوئے ہو سکتا ہے جن کل دفنائے ہوئے تو روح وال آوے فقیر تے اڑی گتا تا اوکھی تا گتا ٹرتا گیا ایک اس نے بالکل فنا قبر نظر آئی خستہ حال پرانی زیادہ مدت آلی اس نے کہا جناب اے زندہ کرو سبحان اللہ سرکار نے آنکھ بند کی تھی مراقبہ فرمایا سبحان اللہ آنکھ کھولی نے تو فرمایا اے عیسائی اے جڑا بندہ قبر دے وچ موجود ہے اے واجہ وگیندا ہے سبحان اللہ کتنے 100 سال پہلے گزریا پتہ نہیں لیکن جس ٹائم آنکھ بند کر کے یار کو پوچھا تھا رسال غوث اعظم میں کون ہے سبحان اللہ بعد ٹائم میں واقعات بڑی مثالاں سبحان اللہ سرکار نے کہا واجہ وگیندا ہے ہن اے دسا بھائی صرف جنن چاہیے یا واجہ سمیت چاہیے سبحان اللہ سیف یہ کوئی کہانی نہیں ہے سیف الملوک اٹھا کے دیکھ لو اس کا حوالہ موجود ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مردہ اٹھائیں دے ہیں آپ کیا فرمائیں دے ہیں اس نے عرض کی بھی جناب وہ فرمائیں دے ہیں کم بیزن اللہ تعالیٰ دے حکم نار اٹھی ون سرکار نے فرمایا واجہ چاہی دے یا لگا چاہی دے آکے جناب واجہ سمیت چاہی دا سرکار نے فرمایا میرے نبی دی شان تولن والا میں ایجنا اکسا اللہ دے حکم نار اٹھی میں اکسا کم بے اذنی میرے حکم سبحان اللہ یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا اے انہاں دا فیض ہے اے انہاں دے دیوے ہیں اے انہاں دیاں برانچز ہیں سبحان اللہ سرکار گئے سرکار نے آکھیا کم بے اذنی اس کم بے اذنی دے وچ بھی ایک راز ہے اگر تو تھوڑا جہا 5 منٹ پہلے یاد کرو تو ایک گل مولانا روم پہلے دس گئے اور غوث اعظم کم بے اذنی کیوں پہ آدھے ہیں کیونکہ گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بابات وہ غوث اعظم نہیں آگنا غوث اعظم دی زبان دے وچ اللہ تعالیٰ خود فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کم بے اذنی میاں محمد بخش صاحب فرمائے دیں کہ قبر پھٹی تے بھائی واجہ وغیرہ ہے سبحان اللہ جلے اس نے دیکھیا نا واجہ وغیرہ آندا سرکار نے کہا اور ہی کچھ دیکھ نہیں آکے جناب ایک شے رہ گئی آکے کیڑی شے دیکھنی ہے آکے ایک شے دکھاؤ چا
کہ جیڑے دے غوث اعظم دے اے حال ہے اس دے نبی دا کی حال سرکار نے فرمایا بولے یہ گل سمجھاون دی کوشش کر رہا اکھاں بند کر سرکار نے کڑ دے اوتے ہاتھ رکھیا تے سرکار مصطفیٰ دی زیارت زیارت کی زیارت وڑ لگی میرے بابا جی کروتے نے کھچی دے اوتے عصر دی نماز دا وقت ہے ایک بندے نے بغداد شریف دے منہ کیتا تصور کیتا غوث پاک دے کھلوتا سرکار نے آکھیا بچہ تھوڑا جہا منہ اس پاسے کر گئی ذرا غلط کھلوتا ہے حضور دا روضہ اس پاسے ہی ہے اس نے آکھیا نہیں حضور اسے جا دیتے آکھیا نہیں بچہ تھوڑا جہا ٹریڈر تھی ون آکھیا نہیں حضور اٹھائیے سرکار اٹھے سرکار نے موڑے دے اوتے ہاتھ رکھیا فرمایا ہن ویکھ بسیدہ پہ کی سبحان اللہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے کوئی بھی ٹوٹے ہوئے دل گن کے آوے تے اودیاں پیمانکاریاں کرن کاٹ وہ واجی والا باہر نکلیا وہ بندہ مسلمان ہو گیا بن گیا سرکار نے آکھیا واجی والا اندر لگا ون اس نے آکھیا سبحان اللہ سرکار لجپال پلیتا توڑ دے نہیں تیری ماں پڑھتے پھر چھوڑ دے نہیں ساری عمر واجہ وگایا عذابہ دے وچ پہ ہیں تے غوث اعظم اٹھائے ہی تو بعد دوزخ دے وچ بیسے اپنا غلام تو بڑھا گیا سبحان اللہ تیری جنت جانے تے غوث اعظم سبحان اللہ میرا غوث اعظم باجت الاسرار اٹھا کے دیکھو سرکار تو دھوبی کیا نا تو نہ کہ من ربوں کا آکھے حضور غوث پاک گھبرا گیا ماں دینوں کا حضور غوث پاک تیرا دین کیڑا تیرا رب کیڑا اس شخص دے بارے کیا تھا آکھے حضور غوث پاک رب دی بارگاہ دے وچ پہنچے نا یا رب العالمین ایک شخص سے یہ جواب دیندا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیڑا غوث نو جاندا مطلب اس سدھے راہ تے چلدا سبحان اللہ سدھے راہ تے چلن دی نشانی کی ہے جیڑا غوث اعظم دی برانچاں نو جاندا ہے جیڑا اولیاء کرام دے نال محبت کریندا ہے اللہ تعالی دی ذات بابرکات تے درجات بلند فرمیندے ہیں سبحان اللہ آخر واسطے تے بہت کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ دی کول دعا منگو سارے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اپنے فقیرہ دے صدقے اپنے کاملین دے صدقے سن اپنے محبوب اور محبوب لوگاں دے عشق دی توفیق عطا اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وسیلے جلیلہ دے نال سن اپنے شیخ کامل دے طریقے دے ہوتے چل کے اپنے تک پہنچن دی توفیق عطا اور میں اس گل دی قسم چاہ سکتا کہ اور طریقہ اولیاء دا نہیں کہ تسا نہ اولیاء دا چاہو اور مرضیاں اپنیاں کرو اگر کہ شیخ دا لڑ نپیندی ہو اصل بیعت اور اصل اس دی مریدی یہ ہے کہ جیڑا طریقہ اس اختیار کیتا وہ طریقہ اختیار جنہی اس نے سچ بولیا انہی یار سچ بولو جنہی اس نے کوڑ تو نفرت اور گناہ تو نفرت کی تھی انہی یار نفرت کرو جنہی تھوڑے پیر نے عبادت کی تھی انہی یار عبادت کرو کوشش تسا کرو تے پہنچاون والے مرشد دی ذات بیٹھو سبحان اللہ حضرت جنید بغدادی کے علاقے دے وچ گئے اور آپ نے کوئی شکایت کی دی گئی کہ ایک عورت ہے وہ زانیہ بدکار ہے تو کوئی علاج کرو سرکار نے فرمایا آج دی رات میرے حجرے دے وچ بھیج سبحان اللہ لوگوں نے کہا واہ شیخ اساں پہلے دعا کرو سمجھاؤ قرآن دی سناؤ تساں پہلے آج دی رات قصص الاولیاء اٹھا کے دیکھو میرے حجرے دے وچ بھیج دیو لوگوں نے بھیج دتی جس سے وہ عورت حجرے دے وچ پہنچی زانیہ اور بدکار عورت حضرت جنید بغدادی بیٹھے آپ نے فرمایا عورت وضو کر عورت نے وضو کیتا مصلی تے چڑھ اس نے کہا جنید مصلی والا میرا کام نہیں حضرت جنید نے فرمایا کہ آج تو میری ملکیت ہے جیڑا کچھ میں اکثر کرنا پوسی او بدکار زانیہ عورت مصلی تے چڑھی نفل نہیں تے جڑا سجدے سر رکھیا نا حضرت جنید نے اپنے رب کو یاد کر کے عرض کی تھی کیسے یہاں تک لے آنا میرا کام تھا اس سے آگے چلانا تیرا جیڑے اس نے سجدے سر رکھیا تھا زانیہ اور بدکار اور جس نے سر اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ دی کامل ولی سبحان اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں غوث اعظم بھی چور نو کتب ایک لمحے دے وچ بڑھایا سلطان العارفین نے چور نو غوث ایک لمحے دے وچ بڑھایا آج اساں بھی سارے کوجے کملے اس بارگاہ دے وچ حاضر تھیاں کہ دلاں دی میرا دعا کہ انہاں دی غلامی اختیار کر یا رب العالمین صاحب اپنے مرشد دے در دے اوتے صحیح طریقے نال آمن دی توفیق عطا اپنے محبوب لوگوں دے در دے تو اپنا قرب حاصل کرن دی توفیق عطا فرما سانو اپنے آپ نو اور اپنے محبوب نو راضی کرن دی توفیق عطا فرما اور یا رب العالمین جتنے حاضرین اس محفل دے وچ ہیں جتنے نہیں پہنچ سکے جتنے بچے نے مائیاں نے نوجواناں نے بزرگاں نے مینوں دعاواں واسطے آکھیا سارے نے دلی خواہشات آمین جتنے عزیزین اولاد واسطے ہیں اپنے فقیر کامل دی شادی واسطے
ادھے صدقے دے نال سارے نو اولاد نبی علیہ السلام جتنے اپنے بزرگ دوست احباب رشتہ دار بیمار چھوڑ کے آئے اور انہاں واسطے دلوں دے وچ پریشانیاں گن کے آئے یا رب العالمین تے اپنے محبوب نو فرمایا واما سائل فلا تنہر اسے فلا تنہر دے صدقے سارے نہیں پریشان یا رب العالمین جتنے نوجوان بزرگ دوست احباب رزق دے سوال گن کے آئے سارے نو رزق حلال کثیر عطا فرما سبحان اللہ جو تک صاحب نے فرمایا نا کہ جو چاہے سو لکھے سائیاں تے تو مالک لوح قلم دا میں مسکین حوالے تیرے تے تو ضامن ہر کم دا تے میرے مرشد تو بھی میرے ہر کم دا ضامن ہوئے میں تیرا غلام تے تو میرا مالک اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اساں سارے نو دنیا حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال عشق عطا فرمائے اور اولیاء کرام دے قدماں دے وچ بلا کے اپنے تک رسائی عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرش محمد الباری وصحبہ یقین ہن